انسان کو ہر لمحہ متوجہ رہنا پڑے گا، ہر لمحہ جو ہے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم جو ہے جو بھی کام کر رہے ہیں کہاں تک ہمارا کام صحیح ہے. کیونکہ ظاہر سے بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے بس کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. وہی میں امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، عبادت کرتا تھا، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، اس کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں تھی. تو امام نے فرمایا کہ اس عابد کے اوپر عذاب نازل ہوا اللہ کا. عبادت گزار تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، اللہ کی جو ہے عبادت کر رہا تھا. تو امام فرماتے ہیں اس عابد کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اب مولا فرما رہے ہیں کہ اس لیے عذاب نازل ہوا کیونکہ وہ نماز جہاں پڑھ رہا تھا، عبادت جہاں کر رہا تھا، وہ متوجہ نہیں ہوا، اس نے توجہ نہیں کی. دو بچے تھے جو وہاں قریب میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرغی تھی، اس کے پر نوچ رہے تھے دونوں بچے پر نوچ رہے تھے. اب یہ اپنی عبادت میں مصروف تھا، اس نے اس کو ٹوکا نہیں. اور کیجیے گا، اس نے جو ہے بچوں کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں کہ غلط بات ہے یہ نہ کرو. تو مولا فرما رہے ہیں کہ صرف منع نہ کرنے کے بنیاد پر وہ عبادت گزار جو تھا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اب آپ غور کریں کہ ہر کام جو ہے ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت جو ہے اس کی گہرائی کی طرف جانا ضروری ہوتا ہے. اللہ یعنی صرف یہی نہیں چاہتا کہ تم نمازیں پڑھتے رہو، یہ صرف نہیں چاہتا کہ روزے رکھتے رہو، بلکہ تمام سماج کے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. کیونکہ یہی مشن حسینی مشن ہے اور یہی جو ہے اہل بیت اطہار ہم سے پسند کرتے ہیں اور یہ اللہ پسند کرتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے ہم نظر انداز کر دیں ہر کام کو. ظاہر سی بات ہے کہ یعنی نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہی بات جب درمیان میں آ گئی تو ایک جملہ کہتا چلوں کہ ہر کام کا معیار جو ہے اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے اور ہر کام میں نیت خالص ہونا چاہیے. نیت خالص، انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نیت خالص ہونی چاہیے. اب اس کے بعد جو ہے یہ دیکھے کہ آخر سماج میں کیسے حالات ہیں، اس کے مطابق جو ہے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی نیت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے سماج میں ساتھ میں آپس میں مل جل کر آگے بڑھنا کسی بھی لحاظ سے. کیونکہ ظاہر بات ہے کل میں نے جو خطبے میں جو ہے وصیت پڑھ رہا تھا، مولا کی وصیت میں نے چند جملے عرض کیے تھے، اسی میں آگے جو ہے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ واللہ اللہ فی جیرانکم. مولا فرما رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. جب آپ غور کریں کہ مولا نے وصیتیں جو فرمائی ہیں وہ سماجیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور معاشرے میں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتانے کے لیے مولا نے ان وصیت کے ذریعے جو ہے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ طریقے زندگی کیا ہے اور طریقے بندگی کیا ہے. کیا فرما رہے ہیں مولا؟ کہہ رہے اپنے پڑوسیوں خیال کرو اللہ کے واسطے فی جیرانکم، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. کیوں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ وصیت جو ہے یہ نبی کی وصیت ہے. اور کیجیے گا، کہہ رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں اسی کے آگے مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پڑوسیوں کا خیال کرنا یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے. اور اس طریقے سے نبی اہمیت دیتے تھے کہ ہم نے سوچا، ہم نے گمان کیا. مولا فرما رہے کہ ہم نے گمان کیا کہ کہیں یہ وارثین میں شامل نہ ہو جائیں. جیسے پراپرٹی میں بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے نا، مذہب کا حق ہے نا، اسی لحاظ سے مولا فرما رہے کہ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پڑوسیوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا. اس طریقے سے نبی جو ہے اہمیت دیتے تھے پڑوسیوں کو خیال کرنے کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے پڑوسی جو ہے اگر بھوکا سو گیا اور ہم جو ہے پیٹ بھر کے سو گئے تو مولا فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے.
اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی آواز سماج میں رہنا اور سماج کو صحیح طریقے سے لے کر آگے بڑھنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دینا، یہ ہے عین دین، یہ ہے دین، یہ ہے مذہب۔ ورنہ ظاہر ہے انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، سب کام کر رہا ہے، لیکن وہ ان تمام سماجیات سے دور ہے نا، تو مولا فرما رہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب بتائیے جب ایمان ہی ختم ہو گیا تو پھر نماز کی کیا اہمیت رہے گی؟ بتائیے آپ مجھے، روزے کیا اہمیت رہے گی؟ مین تو ایمان ہے نا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے اس عمل کی اتنی اہمیت اس وقت ہوگی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو، تب ان کے اعمال کی اہمیت ہے۔ یعنی قرآن میں اگر آپ دیکھیے تو یعنی اس طریقے سے جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہر عمل کی اہمیت اسی وقت ہے جب کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو۔ اب جب ایمان ہی ختم ہو گیا تو اب انسان کا جو ہے عمل کہاں کارآمد ہوگا؟ کہاں سے کارآمد ہوگا؟ تو مسئلہ وہی ہے کہ ایمان کو بچانا میں یار، جیسے میں نے آپ کے مثال دی تھی روزے کی کہ دن بھر روزے کی نیت رہنا چاہیے، ویسے جو ہے جب تک موت نہ آ جائے تب تک جو ہے ایمان کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے جو ہے اگر ادھر ادھر ہوا تو ختم۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ اگر پڑوسی بھوکا سو گیا اور ہم پیٹ بھر کے سو گئے تو ہمارا ایمان ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جیسے کہا کہ اگر صبر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، یہ بھی مولانا فرمایا۔ صاحب کے سامنے بات یہاں پہ جو ہے ایک پوائنٹ کی طرف لے جانا چلا مجھے۔ اب پڑوسی کا خیال کرنے کی بات جب آئی تو 1-2 منٹ کے اندر بھی بات کو آگے بڑھا دوں۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر میں کوئی بھی شخص نہیں کچھ کرنا چاہتا تو ایک کام کرے، گھر میں ایسا کھانا پکائے کہ خوشبو تک نہ پہنچے وہاں پہ، پڑوسی تک خوشبو نہ جائے۔ اگر پڑوس میں خوشبو پہنچ گئی کھانے کی اور اس نے یہ سوچ لیا اے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں پکواتا یا پکاتا، تو بھی مصیبت ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ بچوں کو اپنے گھر میں روک کے رکھو، اگر کچھ کھلا رہے ہو، ٹافی ہے مثلاً، سیب ہے مثلاً، پھل ہے، کچھ بھی کھلا رہے ہیں تو ان کو یعنی دو، لیکن اپنے سامنے بیٹھا لے کھلاؤ۔ یہاں تک اسلام کہہ رہا ہے اپنے سامنے بیٹھا لے کھلاؤ، گھر سے باہر نہ آنے دو۔ کیوں؟ اگر وہ گھر سے باہر نکل گئے اور اپنے ہاتھ میں مطلب پھل لے کے نکلے اور پڑوس کا بچہ وہاں سے دیکھ رہا ہے اور یہ سوچنے لگے اگر پڑوس کا بچہ کہ اے کاش میرے ابا کے پاس بھی اگر پیسہ ہوتا تو میرے لیے پھل لا کر دیتے، بس وہیں سے مشکلات پیدا ہو گئی۔ یعنی یہاں تک کہا کہ خبر نہ ہونا چاہیے پڑوسیوں کو، لیکن ہمیں جو ہے خبر گیری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آگے دیکھیے ایک مسئلہ اور بھی ہے، اگر ہماری دیوار اٹھنے سے پڑوس کے گھر میں ہوا رک جائے یا سورج کی روشنی رک جائے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی دیوار کو اونچی کریں۔ یہ ہے دیکھیے پڑوسی کا حق، ایک ایک چیز ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے۔ تو بس سماجیات کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، اگر نبی کی اتباع کرنی ہے تو ہمیں سماجیات کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے جو نبی نے ہمیں بتایا ہے، جو اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب گھر بنانا چھوڑ دیں، نہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو راضی کیا جائے، ان سے التماس کیا جائے کہ بھائی میں تھوڑا سا اونچا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ہاں دھوپ نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کے ہاں ہوا نہ آئے، لیکن ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہم جو ہے یہ کمرہ اگر نہیں بنائیں گے تو ہم بچوں کو کیسے، مطلب اس طرح سے جو ہے مجبوریاں بیان کریں، ان سے جو ہے رضایت لے لیں۔ لیکن میرا گھر ہم جیسے ویسے بنائیں، مطلب یہ مطلب جو ہے اسلام کہہ رہا ہے، مطلب
مطلب نہیں ہے، لیکن اسلام کہہ رہا ہے مطلب. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ پڑوسی جو ہے کیسا ہو، پڑوسی کیسا جیسا بھی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، چاہے مومن ہو چاہے مومن نہ ہو. یہاں تک کہا گیا ہے اگر مومن ہوگا تو دو حقوق، ایک ایمان والے کا حق اور ایک پڑوسی کا حق واجب ہو جائے گا. اور اگر رشتہ دار ہے تو 3 حقوق عائد ہوں گے، ایک رشتہ داری کا حق، ایک ایمان والے کا حق اور ایک پڑوسیوں کا حق. اب اگر اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو صرف جو ہے پڑوسی کا حق واجب ہوگا. ایک صلوات بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سماجیات کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اللہ واقعاً جو ہے سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی بہت اہمیت دی ہے، بہت اہمیت دی ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیسے ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے. بظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو بہرحال جو ہے کہتے ہیں ہم لوگ یعنی غور کریں اس آیت کریمہ میں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ کحبۃ. مولا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ افراد جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. بھائی پڑوسی ہے، ہم نے خرچ کیا، جیسا کہتے ہیں یتیموں کے بارے میں کل بتایا تھا کہ یتیم ہے اس کے ہم نے خرچ کر دیا ان کے اوپر، بیوہ ہے اس کا خیال کر دیا ہم نے. اب جب خیال کیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ افراد جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کحبۃ، ایک دانے کے برابر ہے. اب آپ غور کیجیے، ایک دانے کے برابر ہے. یعنی اہمیت بتائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے کہ اگر تم انفاق کرتے ہو اللہ کی راہ میں تو وہ انفاق کرنا ایک دانے کے برابر ہے. کون سا دانا؟ بھائی ہم جب کھیتی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بتائیے؟ دانا ڈالتے ہیں نا زمین میں. قرآن کہہ رہا ہے ایسا دانا کہ جب وہ پودا نکلتا ہے تو ہر دانے کے بدلے میں 7 بالیاں نکلتی ہیں. 7 بالیاں. جب آپ جو ہے گیہوں بوئیں گے مثلاً تو اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں ایک پیڑ میں، ایک دانے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی اگر اللہ کے راہ میں کوئی انفاق کرتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حبہ کی طرح، حبہ یعنی ایک دانہ، اور ایسا دانہ کہ اس کے جو ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. کتنے ہوئے؟ 700. 700 دانے ہوئے نا. ایک دانے کے بدلے میں جب ہم کھیت میں ڈالتے ہیں تو اس ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر راہ خدا میں کوئی انفاق کرتا ہے تو 700 گنا جو ہے اس کو پروفٹ ملتا ہے. ہے دنیا میں کہیں پہ اس طرح سے پروفٹ دینے والا کوئی؟ 700 گنا تو کہیں بزنس میں نہیں ہے بھائی، کہیں نہیں ہے کہ انسان نے جو ہے 100 روپے لگایا ہو تو اس کا 700 گنا پروفٹ مل جائے. 1 روپے لگایا ہو تو اس کے بدلے میں 700 روپے مل جائے. اصلا اتنا کہتے کہ پروفٹ ہے ہی نہیں دنیا میں. اللہ کہہ رہا ہے تم معاملہ مجھ سے کرو، پروفٹ میں دینے والا، فائدہ میں دوں گا. اور پھر یہیں تک نہیں، اب آپ غور کریں، اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یضاعف من یشاء. ہر دانے کے بدلے، ہر نیکی کے بدلے میں، ہر قطع انفاق کے بدلے میں، ہر خرچ کرنے کے بدلے میں پروردگار 700 گنا فائدہ دے رہا ہے. تو پھر پروردگار کہہ رہا ہے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے. ایک صلوات بر محمد وعلی محمد. کر کے تو دیکھے انسان، یعنی
پریکٹیکل میں تو آئے, کم سے کم دیکھے کیا ہونے والا ہے اللہ کی راہ میں, لیکن نیت خالص ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے ہم نے کسی کی مدد کی اور 10 جگہ کہنا شروع کر دیا, دیکھا میں نے فلاں جگہ پہ اس کا فیس جمع کر دی تھی, میں نے یتیم بچہ تھا, کیا کریں, وہ پریشان تھی اور وہ میرے پاس آئیں, کہنے میرا بچہ جو ہے فیس نہیں جمع کر پا رہا ہے اور کیا کریں. تو میں نے کہا نہیں کوئی پریشان نہ ہو, میں نے اس کی فیس جمع کر دی. ہم نے ایک صاحب سے کہہ دیا, پھر اس کا دوبارہ جو ہے کوئی صاحب ملے, ارے کیا بتائیں, اس کو ہم نے فیس جمع کر دی تھی نا, اب بتاتے چلیں گے. میں جتنا بتاتا رہے گا نا اتنا ہی زیادہ جو ہے ثواب کم ہوتا چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا ثواب. اس لیے جو ہے ہر کام کو مخفیانہ طور پہ کرنا ہوگا. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. بہرحال کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, پڑھ لینا بھی بڑا آسان ہوتا ہے, زبان سے ممبر پہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکل کرنا اور عملی جامہ پہنا دینا شاید ہی بہت کر سکے کوئی, مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے, مولا نے جو عمل کر کے دکھایا ہے تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے. بہرحال رات کے سناٹے میں مولا جو ہے روٹیاں لے کے جاتے تھے, سب کو دیتے تھے. آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں اگر ائمہ طاہرین کے, تو ہر امام کے کردار اور سیرت میں یہ ملے گا کہ وہ رات کے سناٹے میں نکلتے تھے اندھیرے میں اور سب فقراء اور مساکین کو روٹیاں تقسیم کرتے ہوئے جاتے تھے, اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کس کو دیکھ چلے گئے, ہمارے نہیں دے پتہ چلتا تھا. اور یہی چوتھے امام کے بارے میں ہے, روز جاتے تھے روز جاتے تھے روز جاتے تھے. ایک دن جو ہے ایک شخص جاگ رہا تھا یا جاگ گیا تھا, وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھا. اب آپ غور کریں, اس نے کہا کہ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں کہ آپ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں, روزانہ ہمیں روٹیاں دے کے چلے جاتے ہیں, لیکن علی ابن الحسین ہمارا خیال نہیں کرتے. نہیں غور کیا آپ نے, نہیں غور کیا آپ نے. اس نے کہا کہ آپ اتنا ہمارا خیال کرتے ہیں کہ ہر رات جو ہے روٹی دے کے چلے جاتے ہیں, لیکن علی ابن الحسین ہمارا خیال نہیں کرتے. اچھا بتائیے ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم میں ہی تو ہوں بھائی, کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں, کوئی دوسرا تھا نہیں, ایکتے ہم کہا بھیا میں ہی ہوں, بتانا نہ کسی کے. لیکن امام خاموش ہے, کچھ نہیں بول رہے ہیں, روٹی دی اور چلے گئے. یہ نہیں بتایا کہ میں خود ہی ہوں. یہ ہے کہ کردار. ہمارے اور آپ کے یعنی چھٹے امام جعفر صادق السلام کے بارے میں ہے. ان کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بیت الشرف سے باہر نکلے. جب بیت الشرف سے باہر نکلے تو ان کے کان یعنی پیٹھ پہ جو ہے ایک جھولا تھا, بہت بڑا جھولا. اور میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھیں مولا کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں یہ سب جو چیزیں ملتی تھیں چھپ کے کام ہوتا تھا, اس کے بعد پتہ چلتی تھی بات. تو راوی نے کہا میں چھپ کے چلتا رہا, لیکن ایک جگہ پہ مولا کا پیر کہیں لڑکھڑا گیا, مطلب وہ اینٹا تھا یا پتھر تھا, اس میں لگ گیا, جس سے جو ہے وہ بوری جو ہے مطلب جھولا جو تھا وہ زمین میں گر گیا. اور جب گر گیا تو میں تیزی سے دوڑا اور جا کے مولا سے کہا ارے ہم اٹھا دیتے ہیں. مولا نے کہا اچھا تم اچھا چلو. تو بہرحال یہ کہتے کہ مولا نے کہا ٹھیک ہے نہیں اٹھاؤ. تو روٹیاں جو ہے پھیل گئی تھیں. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے روٹیاں اکٹھا کی, جھولے میں رکھی. اس کے بعد میں نے جو ہے اٹھایا, جیسے اٹھایا مولا نے مجھ سے لے لیا. میں نے کہا مولا میں چل رہے ہیں, آپ کے ساتھ دے رہے ہیں, آپ کے ساتھ چل رہے ہیں.
کہا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آپ غور کریں کہ مولا جو ہے اس کو دے نہیں رہے کہ وہ ساتھ ساتھ چلے اور باقاعدہ جو ہے اٹھائے، مولا نے جو ہے خود ہی جو ہے وہ جولا، پھر جو ہے پیٹھ پہ لادا اور پھر چلے۔ مولا نے کہا کہ جب آئے گئے ہو تو چلو پھر ساتھ میں چلے۔ اب جب گئے تو وہ راوی کہتا ہے کہ روٹیاں جو ہیں سرہانے سب کے رکھنا شروع کر دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ اس میں ایسے تھے جو اہل ایمان میں سے تھے اور کچھ نہیں تھے، یہ بھی معاملہ تھا۔ آپ غور کریں کہ مولا جو ہے بغیر یعنی یہ دیکھے ہوئے کہ کون کیسا ہے، ہر ایک کو جو ہے کہ مدد کرتے تھے کیونکہ رزق پروردگار ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امام کی سیرتوں، امام کے کردار میں ملتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا اتنا ہمارا قرض ہے، میں بہت پریشان ہوں، کوئی مدد کر دیجئے۔ تو مولا نے کہا اچھا چلو گھر چلو۔ مولا جو ہے گھر لے کر آئے، مولا جو ہے گھر کے اندر گئے اور اس کے بعد دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ غور کریں، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جو ہے باہر نکالا اور وہ پیسہ جو ہے اس کے حوالے کیا، ہاتھ باہر نکال کے، اور خود جو ہے دروازے کے پیچھے۔ تو صحابی نے پوچھا مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ اس لیے میں نے یہ کام کا انجام دیا کہ جب وہ مجھے دیکھے گا تو شرمندگی کا احساس ہوگا، تو اس لیے میں نے جو ہے یہ کام انجام دیا تاکہ وہ مجھ سے لیتے وقت جو ہے شرمندہ نہ ہو۔ ایک صلوات پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزو اللہ کے ہی کہہ رہا ہے کہ ہم 700 گنا جو ہے اس کو دیں گے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ بہرحال جو ہے گفتگو اختتام منزل تک پہنچ گئی، ایک لیکن درمیان بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ بھی نقل کر دوں جس سے جو ہے بات یعنی اور واضح ہو جائے کہ ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے تھا وہ حج کرنے جا رہا تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ ایک عورت ہے جہاں کوڑا وڑا نہیں پڑا رہتا، وہاں سے کچھ اٹھایا اس نے۔ اب جیسے اٹھایا یہ آگے بڑھے تو اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، اس نے فوراً جو ہے اپنی چادر میں چھپا لیا اس کو۔ یہ دوڑتا ہوا گیا اس کے پاس، یعنی عورت کے پاس گیا کہ کیا اٹھایا کیا اٹھایا کیا اٹھایا؟ ہم لوگ ہوتے ہیں ہمیں چھوڑو اٹھایا ہو کچھ، ہم سے کیا مطلب چلتا ہو، لیکن نہیں، جب ایمان والے ہوتے ہیں تو اس طرح سے جستجو کرتے ہیں۔ اور نتیجے میں اس عورت نے کہا کہ کچھ دے کچھ دے کچھ دے، جانے لگی، وہ دوڑ کے آگے کھڑا ہو گیا، کہا نہیں بتاؤ تو آخر کیا اٹھایا تم نے؟ کہا کچھ نہیں بتانا پڑے گا، دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ۔ آخر میں اس نے دکھایا، کہا تو مری مرغی ہے، حرام ہے، کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا مجھے پتا ہے حرام ہے، میں بھی جو ہے کہتے ہیں سید ہوں، خاندان رسول کی ہوں، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے یہ حرام ہے۔ پھر کہا اب میرے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میرے بچے ہیں بھوکے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، 2-3 دن ہو گئے، بتائیے اب ایسی حالت میں کیا ہوتا؟ وہ حج کرنے جا رہا تھا، پیسہ اس کے پاس حج کا پورا پیسہ تھا اس کے پاس، اور یاد رکھیں حج کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اتنا ہو کہ انسان گھر سے جائے مکہ اور مکے سے گھر واپس آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے گھر کا خرچہ بھی اپنی خبر برقرار رہے، تب کہیں جا کے حج واجب ہوگا۔ حج اتنی جلدی واجب نہیں ہوتا، حج کے وجوب کے لیے بڑے شرائط ہیں۔ اتنا ہو کہ جتنے دن ہم حج میں رہیں گے ہمارے بچوں کا خرچہ چلتا رہے،
اور سفر خرچ پورا ہمارا ہو جائے. اس کے جانے سے جو آج کل جو ہے تقریباً سر پتہ نہیں 3.5 لاکھ اور 4 لاکھ جتنا بھی ہے آج کل, تو اتنا ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں ہمارے پاس بچوں خرچوں کے لیے ہو, جو 1 مہینے جو ہے باہر رہے گا انسان. پہلے زمانے میں تو ظاہر بات 6 مہینہ لگ جاتے تھے ایک حج کھیلنے کے لیے, سفر پیدل کرنا ہوتا تھا. آج کل کوئی مسئلہ نہیں, آج کل 20-25 دن 30 دن جتنا بھی لگے. بہر تو آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ظاہر بات وہ دیکھا, اس نے کہا کہ تمہاری مرغی ہے, کہا کہ تمہارے لیے حرام ہوگی, میں کہ ہمارے لیے حلال ہے. اب ہمیں تو کوئی ہوتا تو کیا کرتا, سمجھاتا, کہنے بھائی یہ چھوڑو, رکھ دو اس کو, لو رکھ لو, کہتے کہ 10 روپے رکھ لو, 20 روپے رکھ لو, 50 روپے رکھ لو, 100 روپے رکھ لو, 1000 روپے رکھ لو, جتنا بھی ہم دے سکتے تھے. یہی تو ہوتا نا, جیسے آج کل ہوتا ہے بہت زیادہ, کہتے کہ ہم نے کیا, لو 100 روپے رکھ لو. وہ کہہ رہا ہے بھیا ہمارے گھر میں جو اتنے خاندان والے ہیں, سب یہ خرچہ بچے کا, چھوٹے بچے ہیں, دودھ پینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. نہیں تو اتنا لے جاؤ. اب جو ہے اس نے کیا کیا, ایک لمحے میں جو ہے سوچا, اور سوچنے کے بعد جو ہے اس نے کیا کیا, جتنا پیسہ تھا حج کرنے کے لیے لے جا رہا تھا, سفر خرچ اٹھا کر پوری تھیلی جو ہے اس کے حوالے کر دیا. کہا یہ لے کے جاؤ اور اس کو یہاں پھینکو, اور جاؤ اپنے بچوں کو جو ہے اطمینان سے جو ہے کھلاؤ پلاؤ اور باقاعدہ جو ہے ان کی پرورش کرو. اب جب پورا پیسہ اس کو دے دیا تو اب پیسہ ہی نہیں رہے گا, تو حج کہاں واجب ہوگا, اب حج کہاں واجب ہوگا. جب پیسہ ہوگا تبھی تو حج ہوگا. جب پیسہ اٹھا کے سب راہ خودم دے دیا, اب پیسے ہی نہیں ہے. بہرحال وہ واپس آ کے گھر, اب جب گھر واپس آ کے اپنا اپنا کام میں لگ گیا. اب اس کے بعد جو ہے ان کے دوست احباب سب اپنا گئے حج کرنے کے لیے, اور جب حج کر کے جو ہے واپس آئے وہ لوگ, تو یہ ملنے کے لیے گیا اپنے دوست سے. تو ملنے کے لیے جب گیا تو نے کہا بہت بڑے مربت ہو یار تم, بڑے مربت. کیا ہم تو تم سے ملنے آئے ہیں, بے مربتی کیا بات ہے. کہا بہت بے مربت ہو واقعا. کہہ بات کیا ہے, کہا عجیب صورتحال ہے, میں نے تم کو مینا میں دیکھا اور پکارا, بولے ہی نہیں تم, میں تب توجہ ہی نہیں کی. ارے بھیا میں نہیں گیا حج کرنے بھائی, میں گیا نہیں, میں یہیں تھا اپنے گھر میں تھا. میں کہاں گیا تھا, ابھی بیٹھے تھے, دوسرا جو ہے دوست ان کا آگے جو حج کرنے گیا تھا. ہاں تم کیسے آ گئے, ہاں بڑھے گئے اچھی بات میں. تم میں نے جو ہے وہاں پہ طواف کی حالت میں تم کو دیکھا, اس پہ جو ہے آواز بھی دی, تم نے توجہ نہیں کی بالکل. بہرحال بات چلتی رہی. تیسرا آیا دوست ملنے کے لیے, ایسے ہی ایک دوسرے ملنے کے لیے آیا. کہتے بھیا تم یہاں پہ ہو, اچھا یہ بات ہے, یہاں تو ملنے چلے آئے, وہاں پہ جو ہے پکارتے رہے, وہاں نہیں مل سکتے تھے نا. کیا کہاں پہ, ارے وہاں میدان عرفات میں تم کو میں نے دیکھا تھا. ارے بھیا میں نہیں گیا ہوں, کہ مطلب کہوں میں نہیں گیا تھا حج کرنے. کہاں سے تم جو کہتے یہ باتیں کر رہا ہوں. بہرحال کہا کہ نہیں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہماری آنکھیں دھوکہ تو نہیں دیں گے. ان کی آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں, ہماری تو ہی نہیں, ہماری دے سکتی ہیں, ان کی تو ہی نا. اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تب. اچھا بہرحال جو ہے معاشروں میں خدمت پہنچے, پورا واقعہ بتایا, ایسی سی بات ہے. تو بات یہ ہوئی تھی کہ جب اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا اس کی شکل میں, جو ہر سال جو ہے اس کی طرف سے حج کرے گا. اور اس وقت حج کر رہا ہے, نیت خالص ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, نتیجے میں وہ رہا گھر میں حج ہوتا رہا. یہ صورتحال.
اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے پھر بھی حاجی نہیں بن پاتے، پھر بھی حاجی نہیں بن پاتے۔ بھائی ظاہر بات ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اختتام قریب آ گیا، ابو بصیر نام کے صحابی مولا کے حج کرنے گئے تھے، وہ بھی تھے مولا بھی تھے۔ تو مولا سے ابو بصیر نے کہا کہ مولا پچھلے سال سے زیادہ حاجی نظر آ رہے ہیں، طواف دیکھے کتنے لوگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ادھر دیکھے کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب کی جو ہے حج کرنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا زیادہ لوگ آئے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں زیادہ لوگ آئے ہیں۔ جی مولا، ارے دیکھیے تو اب جب یہ جملہ کہا تو مولا نے کہا ابو بصیر ادھر آؤ، اچھا ادھر آئے، کہا ادھر آؤ، جب قریب بیٹھے کہا یہ دو انگلیاں دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ کہا اس کے درمیان سے دیکھو۔ آپ جو دیکھا تو چند ہی لوگ جو ہے انسانی شکل میں تھے اور دیگر افراد جو تھے جانوروں کی شکل میں۔ بھائی مسئلہ یہی تو ہے نا، جس طرح اس دن جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، چہرہ انسانوں کا ہے لیکن دل جو ہے حیوانوں کا ہے۔ تو یہی مسئلہ جو ہے وہاں واضح ہو گیا کہ بھیا ظاہری طور پہ جو ہے حج کرنے کے لیے گئے تھے، باطن میں نیت کچھ اور تھی، تو نتیجے میں جو صفت پائی جاتی ہے اسی شکل میں جو ہے انسان آ جاتا ہے۔ اگر درندگی کی صفت پائی جاتی ہے تو درندہ نظر آئے گا، اگر جو ہے چالاکی اور دھوکہ دینے والی صفت ہے تو وہ لومڑی کی شکل میں نظر آئے گا۔ ایک صلوات ور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھیا جو صفت جس کی ہوگی نا، بڑا عجیب ہے انسان۔ انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ جانور کی ہر صفت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، ہر صفت، ہر صفت، ہر صفت۔ میں نے کہا کہ جانوروں کی خاصیت ہے کہ جو اللہ نے جس طرح بنا دیا جانوروں کو نا، اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ شیر کی خاصیت کیا ہے؟ شیر کی خاصیت کیا ہے؟ کسی کا بچہ کچا نہیں کھائے گا، کسی کے رحم و کرم پہ نہیں پلے گا۔ مطلب کہنے کہ جانوروں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا رحم کرم تو سب پر ہے۔ کسی کے کھانے کی طرف نہیں دیکھے گا کہ بچے تو ہم کھائیں۔ یہ خاصیت ہے شیر کی۔ اور جو بچ جائے گا اس کو بچا کے نہیں رکھے گا، چلو کل کھا لیں گے۔ یہ شیر کی صفت ہے۔ جتنا کھایا پیٹ بھر گیا، وہیں چھوڑ کر چلا گیا اپنا غفا میں، چھوڑ دیا، اب دوسرے جانور آ کے کھائیں گے۔ یہ نہیں کہ اٹھا کے لے کے جائے اپنے غفا میں رکھ لے کہ بھائی کل کھائیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزانہ جو ہے وہ باقاعدہ شکار کرتا ہے اور اپنے کھانے کے تلاش میں رہتا ہے اور کھاتا ہے، بچاتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت، جانوروں کی فطرت ہے۔ دوسری بات، شیر کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کی فطرت بس جلد سے 1-2 منٹ بس اطلاع ہوتی ہوں۔ میں نے تھوڑا سا 1-2 منٹ بڑھا اس لیے دیا کہ آج مجلس کم ہے تو اس لیے میں نے کہا 2-3 منٹ بڑھا دے، بس 2-3 منٹ زیادہ نہیں ہوگا۔ بہرحال تو آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ شیر کی خاصیت کیا ہے، فطرت کیا ہے، روزانہ جو ہے وہ شکار کرے گا اور روزانہ جو ہے اپنے کھانے کا بندوبست کرے گا، بچا کے نہیں رکھے گا، چھوڑ دے گا دوسروں کے لیے۔ اور ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ گھاس نہیں کھائے گا، پتے نہیں کھائے گا، کھائے گا وہی جو اس کی فطرت میں شامل ہے۔ گوشت کھائے گا چاہے مر جائے، لیکن کبھی جو ہے گھاس نہیں کھائے گا۔ جو ہے فطرت وہی ہے، مل جائے گا کھا لے گا، نہیں ملے گا تو مر جائے، لیکن کبھی پیڑ پودا نہیں کھائے گا جو اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی طرح بکریوں کا مسئلہ ہے،
بکریاں جو ہیں کہ گھاس پھوس یا پتے وغیرہ کھائیں گی لیکن کبھی گوشت نہیں کھائیں گے، فطرت میں شامل ہے. لیکن انسان کیا ہے، ہمیں حلال ملے کھاؤ، حرام ملے وہ بھی کھا لو. اٹھاؤ فریج بھر دو، فریج میں بھرتے چلے جاؤ. جیسے قربانی دن ہوتا نہیں ہے، قربانی میں کیا ہوتا ہے، اپنے گھر کا بھی مال رکھ لیا، دوسرے کے مال آ گیا وہ بھی رکھ لیا، پورا فریج بھر گیا. چاہے سڑ جائے خراب ہو جائے گوشت، اس سے مطلب نہیں ہے، رکھے رہو. ارے بندے خدا، گوشت کا مطلب یہی ہے قربانی کا کہ تم 3 حصوں میں بانٹو. ایک حصہ اپنے پاس رکھو، ایک حصہ جو ہے اپنے رشتہ دار احباب ان کو بانٹو، اور ایک حصہ جو ہے غربا میں تقسیم کرو. ہم نے جو ہے اتفاق سے جب میں نے بقرعید کا خطبہ دیا تھا لکھنؤ میں، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ غربا اور مساکین کو اس لیے نہیں دیتے یہ سوچ کر، ہمیں ان کے ہاں تو آتا ہی ہوگا، جب کہتے آتا ہی ہوگا تو نتیجے میں ہر کوئی یہ سوچتا ہے آتا ہی ہوگا، آتا ہی ہوگا، آتا ہی ہوگا، تو نتیجے میں کوئی نہیں دیتا. حقیقت یہی ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے. ہم نے قربانی کی، آپ نے قربانی کی، آپ نے گوشت لا کے ہمیں دے دیا، ہم نے اٹھا کر آپ کو دے دیا. کون سا کمال کیا بھیا، کون سا کمال کیا؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ انسان سب کا خیال کرے. اسی لیے ہر چیز آپ دیکھیں، ماہ رمضان کے بعد فطرہ واجب ہوتا ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے فطرہ لے جا کے دے دو، غربا کو تقسیم کر دو. دیکھ کتنا خیال کرنے کے لیے اسلام نے کچھ واجبات رکھے ہیں. خمس واجب ہے، آدھا حصہ جو ہے سہم امام ہے، آدھا جو ہے کہتے سہم سعادات ہے. سعادات میں جو ہے دیکھو کہ یتیم کون ہے اس کو لے جائے تو بیوہ کر دو، ہے نا، یہ مخصوص کر دیا سعادات کے لیے. زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ میں بھی یہ کہا کہ بھائی فقراء کو دو، مساکین کو دو. ارے مسئلہ یہ ہے نا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، حقیقت بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں چپ چاپ گھر بیٹھے رہیں گے، مانگنے کی ان کے اندر ہمت نہیں پڑتی کسی سے، وہ اسی پڑے رہتے ہیں. لیکن ہمیں سب سے پہلے انہی کا خیال کرنا ہے، ڈھونڈنا پڑے گا. مولا کرے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچاؤ جس طرح اہل بیت پہنچاتے تھے. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. گفتگو بہت لمبی ہو گئی. بات صرف یہ کہنی تھی مجھے کہ اگر واقعا محبوب پروردگار قرار پانا ہے، چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں، تو ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی اتباع کریں، اہل بیت کی اتباع کریں، اہل بیت کا کہنا مانیں. اہل بیت کی سیرت میں تمام باتیں پائی جاتی ہیں، قرآنی احکامات ہیں، اور یہی اگر آپ غور کریں، ایثار و قربانی جو ہے ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، اور یہی ایثار و قربانی کا جذبہ جو ہے کربلا والوں کے اندر پایا جاتا ہے. کربلا والے وہ ہیں جو واقعاً ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے چل جاؤں، سب بچ جائیں. بات یہ دیکھیے، کربلا میں ایک بہت اہم پیغام یہ تھا کہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا، ایثار و قربانی کا جذبہ تھا، اور ایسا ایثار و قربانی کا جذبہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے پیش رہتے تھے، سوچتے تھے ہم آگے بڑھ جائیں، ہم آگے بڑھ جائیں، ہم آگے بڑھ جائیں. اور یہی ہوا، اصحاب و انصار آگے بڑھے اس لیے تاکہ آئزہ باقی رہیں. آئزہ میں بھی جو ہے جناب علی اکبر آگے آ رہے ہیں کہ اور دوسرے بچ جائیں، جناب قاسم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہاں دوسرے بچ جائیں، ہم قربان ہو جائیں. یہی تو شب عاشور جو ہے ماؤں نے اپنے بچوں کو سمجھایا تھا. جناب زینب نے اپنے دونوں بچے یعنی اون محمد کو سمجھایا کہ کہیں کوئی آگے نہ بڑھ جائے، تم سب سے پہلے چلے جانا. ام فروا نے اپنے بیٹے قاسم کو سمجھایا، بیٹا قاسم تم سب سے پہلے چلے جانا، کہیں ایسا نہ علی اکبر پہلے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے اون محمد آگے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے سبقت لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے چلے جائیں. یہ ایثار و قربانی کا جذبہ پایا جاتا تھا. اور یہی ہوا کہ جناب قاسم مولا کی خدمت میں پہنچے. مولا چچا جان
مرنے کی اجازت دے دیجیے، میں بھی چاہتا ہوں رائے خدا میں قربان ہو جاؤں، آپ پر جانے نچھاور کر دوں۔ جناب قاسم سے مولا نے کہا بیٹا قاسم تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، میں تمہیں کیوں کر اجازت دے سکتا ہوں؟ اب جب بار بار اصرار پڑھا پھر بھی اجازت نہ ملی، جناب قاسم خیمے میں گئے ہوئے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور گریہ کرنے لگتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اجازت نہیں ملتی تھی تو گریہ کرتے تھے، اب وہاں گریہ کر رہے ہیں، اجازت نہیں ملی نا۔ ایک مرتبہ یاد آیا کہ میرے بابا نے کہا تھا بیٹا قاسم جب کوئی مصیبت آ پڑے تو یہ تعویذ جو باندھی ہے اس تعویذ کو کھول لینا اور مسئلے کا حل مل جائے گا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے تعویذ کھولی، دیکھا کیا لکھا تھا، بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں میں نہیں رہوں گا، ارے تم میری طرف سے اپنے چچا پر قربان ہو جانا۔ یہ تعویذ لے کر جو ہے ام فروہ کے پاس پہنچے، ماں یہ بابا کی وصیت ہے، بابا نے تعویذ باندھی تھی۔ ام فروہ قاسم کو لے کر حسین کی خدمت پہنچی اور تعویذ دکھائی۔ مولا نے تعویذ لی، اس کا بوسہ لیا، آنکھوں سے لگایا، کہا بیٹا قاسم تم تو وصیت نامہ لے کر چلے آئے، جاؤ بیٹا قاسم خدا حافظ۔ جیسے قاسم آگے بڑھے بلایا اور گریبان چاک کر دیا، اس لیے چاک کیا کہ دشمنوں کو کچھ رحم آ جائے کہ یتیم بچہ ہے۔ حاضر و قاسم پہنچے، جنگ کر رہے ہیں، پہلوانوں سے مقابلہ تھا، بڑے بڑے پہلوان کو واصل جہنم کیا۔ ایک موقع وہ آیا کہ جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور گھوڑے زمین پہ آئے، یا مادرکنی چچا جان خبر لیجئے حسین چلے۔ جیسے حسین آگے بڑھے دشمنوں نے آتے ہوئے دیکھا، بھگدڑ مچی، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں قاسم پامال ہو گئے۔ حسین قریب پہنچے، بیٹا قاسم تمہارے چچا پر شاخ ہے، مدد کے لیے بلاؤ، لیکن وہ مدد نہ کر سکے۔ بیٹا قاسم تم زندگی میں پامال ہوئے، میری لاش پامال کر دی جائے گی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بحق ظاہرہ و ابیہا و بالغ بنیہا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان دور فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔